کہ جہاں اپنے ہاتھوں سے فیصلہ کر کے ایوان اقتدار کے اندر اختیار اور اقتدار والوں کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اس موقع پہ ہمیں کھلی آنکھوں سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ لوگوں سے پہنچ کر درد سے میں نے گزارش کرنے کی کوشش کی، آج 3 ماہ کے بعد اس پنڈال میں آپ کو اعلانات سن رہے ہیں کہ ہماری وہ بات لوگوں تک کس طور پہ پہنچی اور لوگوں نے کس انداز سے ہماری بات سے دھیان دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے اسٹیج پہ ذمہ داری ادا کرنے والے جوان یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے طویل ہیں، ہم سب کے نام نہیں لے سکتے۔ اس درمیانی مدت میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی بھی کہتے رہے اس بار شاید ہماری طرف توجہ کم ہے، اخبارات میں کچھ پڑھنے کو مل نہیں رہا، آپ کے بیانات نہیں آ رہے، لوگ تو ایک دو کے اعلانات کر رہے، فلاں شامل ہو گیا، فلاں ہماری جانب آ گیا، آپ کی جانب سے خاموشی ہے۔ میں نے کہا خاموشی بہتر ہے، اس لیے کہ زبان کھولوں گا، کچھ لوگوں کے نام شکوہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر خالد صاحب نے 64 سالوں کا حال بیان کرنے کا اہتمام کیا، مجھے رشید ترابی مشکل میں نظر آ رہے تھے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ للچائی نظروں کے ساتھ جوانوں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پورے کشمیر میں پھیلے ہوئے چمکتے ہوئے یہ ستارے ہمیں کام آ جائیں، اس لیے میں نے کہا خاموشی بہتر ہے۔ ہاں میں استاد کا بیٹا ہوں، گستاخی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ نام لوں گا کسی کی دل آزاری ہوگی۔ ان 64 سالوں میں ہم جس انجام کو پہنچے، جس صورتحال سے دوچار ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کوئی آپ کے لیے انجانے نہیں ہے، آپ تو میرے اپنے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں میں تو اجتناب کرتا ہوں اس بات سے کہ کس کا نام لیں، اس حال کو کس طور پہ بیان کریں، لیکن ایسے میں پھر لوگ کہتے ہیں کل ایک بات پڑھے لکھے صاحب ایک جنازہ کے بعد مجھے کہنے لگے اعجاز صاحب بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے اور تعمیر و ترقی کے حوالہ سے میسر وسائل کا وہ ضائع کیا جا رہا ہے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ میں نے گزارش کی میرے بھائی ایک ذرا سا انتظار اور صحیح، اب سے مہینے کی بات ہے، 5 سالوں میں ان لوگوں کو بڑی ڈھیل دی ہے، ادھر ادھر ان دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ہم نے بہت ڈھیل دی ہے، جو ناانصافیاں یہ کر رہے ہیں ہم نے ٹھنڈے پیٹوں انہیں برداشت کیا، انہیں موقع دیا۔ ہاں یہ 5 سال پورے کر کے اپنی کارکردگی کے ساتھ آپ کے سامنے آئے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے میں عمرہ کے لیے تشریف لے گیا تھا، زاہد رفیق نے اس بات کا فیصلہ کر لیا نہیں بہت ہو گیا، ہمیں نکلنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے ایشوز، نیشنل ایشوز ایسے ہیں جن پر ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ آپ کے سامنے جن موضوعات کو لیا گیا آپ جانتے ہیں ان سب موضوعات کا تعلق ایک حد تک حکومت پاکستان سے ہے اور جناب عبدالرشید ترابی صاحب جناب سید منور حسن صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں انہیں آواز کو بلند کرنا ہے۔ یہاں پہ زاہد رفیق نے کہا یقیناً وہ مہنگائی ہو، وہ کسی قاتل کو بیرون ملک بھجوانے کی بات ہو، وہ عافیہ صدیقی کو سزا ہو جانے کی بات ہو، اس پہ یقیناً ایک بڑا کردار اہل پاکستان کو ادا کرنا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں زاہد رفیق صاحب کا تعلق جنڈالی سے ہے، چھٹا گلا سے ہے اور وہاں کی تاریخ اس بات سے گواہ ہے۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں جب پاکستان محض قرارداد کی صورت میں پیش کیا جا رہا تھا، جنڈالی سے غلام حیدر جنڈالوی آگے بڑھے تھے اہل کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے، انہوں نے اس وقت اس قوم سے کہا تھا اسلام کے نام سے، کلمے کے نام سے ملک بنانا چاہتے ہو، اہل کشمیر اپنی 6000 سالہ تاریخ کے ساتھ آپ سے وابستگی کا اعلان کرتے ہیں، آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں ہم نے کبھی طاغوت سے کمپرومائز نہیں کیا ہے، رب کی دھرتی پہ رب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے زندہ کھانے کھچوانے سے گریز نہیں کیا ہے۔ 22 جوانوں نے آذان کی تکمیل
لیے جان شہادت پیش کیا ہے. ہم ہر دور میں اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے اور بیان کرنے، رب کی دھرتی پہ رب کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتے رہے ہیں. آپ کے بھی شانہ بشانہ چلیں گے، آپ کے بھی قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں گے. اس پاکستان کے حصول کی جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کریں گے. زاہد رفیق صاحب نے کہا آج پاکستان میں بڑا اندھیرا ہے، اس اندھیرے کے اندر بھی شمع جلانے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ہمیں اپنا تعاون شامل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. آج انہیں سارے حوالوں سے قراردادیں آپ کے سامنے رکھی گئی، آپ نے تائید کر کے اس بار پیغام بھیجا ہے. ہم آپ کی صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں محترم بھائیوں، بڑے بھائیوں، پاکستان والوں، ہم بڑی قربانیاں دے کر کشمیر بنے گا پاکستان کا عہد نبھا رہے ہیں. آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. یہ ایٹمی پاکستان بٹوں کا تحفہ، ایٹمی پاکستان امت مسلمہ کا ترجمان اور پاسبان ہے. آپ نے پوری امت کی ترجمانی کرنی ہے، پوری امت کی پاسبانی کرنی ہے. اس پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرو، اس امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا رویہ تبدیل کرو، اس قوم کی سرعام تبلیغ کے سلسلے کو بند کرو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. آپ کے ہاتھ سے ساری چیزیں یہاں پہنچتی ہیں، آپ کے معاملات ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کے اندر آپ نے جس طور پہ قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، ہمارے اوپر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ اسلام آباد کی چمکتی دمکتی سڑکوں کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہو، سی این جی پہ بھی گزارا کر لیتے ہو. ہمیں ایک غازی ملت روڈ بھی جس طور پہ بنا کے دی جا رہی ہے، اس میں ہمارے پاس میسر ساری وسائل ڈرین ہو رہے ہیں، نچوڑے جا رہے ہیں. اور کس طور ہم